اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ افمن زین لہ سوء عملی، کیا بھلا وہ شخص زینا جس کے لیے مزین کیا گیا سوء عملی اس کا برا عمل، فرا حسنا وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے۔ جو پیچھے تھا نا پچھلے رکوع کی آخری آیت کہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور دھوکہ سب سے بڑا یہی ہے کہ برے عملوں کو وہ اچھا کر کے دکھا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے، جنت تو ہے ہی ہماری، اور آج کئی کلمہ پڑھنے والوں کو اس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی کیا کہتی ہے؟ ہم تو حضور کی امت ہیں، ہم تو بخشے بخشوائے، آپ ہماری سفارش کریں گے جنت مل جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہے نا۔ کئی لوگوں کو شیطان نے یہ ورغلا دیا کہ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا تو مرضی کرتے رہو، جنت تو ہماری۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ عمل برے کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کس کے لیے غفور الرحیم ہوں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، پڑھا ہے نا، میں غفار ہوں کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الشَّدِيدُ، یہ بھی کہا ہے نا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو یہ بھی کہا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو یہ دھوکے میں ڈالا ہے۔ زُيِّنَ لَهُ، اس کے لیے مزین کر دیا اس کے برے عملوں کو، فَرَآهُ حَسَنًا، وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس بے شک جسے گمراہ کر دے اللہ، وَيَهْدِي، جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور کسے ہدایت دیتا ہے اللہ؟ یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت اسے دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے ہدایت کی طرف۔ جو کوشش نہ کرے وہ دوسرے راستے پر۔ فلا تذهب، پس نہ آپ دوڑائیں نفس کا، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، علیہم ان کے پیچھے، حسرات، حسرت بنا کر۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ کہ جن کافروں کو ہم نے دنیا کی دولتیں دی ہیں، آپ ان کے پیچھے حسرت کی نظر سے مت دیکھیں، ان کو کتنا ملا ہے، کتنے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں۔ دوسری جگہ ہے نا سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں، فلا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، ان لوگوں کا، ان کافروں کا ملکوں میں گھومنا پھرنا اور عیاشیاں کرنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تھوڑا فائدہ ہے، جانا انہوں نے جہنم میں ہے۔ آگے دیکھیں، واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ، پھر ہم پلاتے ہیں اس سے، ان بادلوں سے، الی بلد میت، ایک مردہ شہر کو، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم زندہ کرتے ہیں ارضا، زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کہ بالکل بنجر زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو وہاں سے سبزہ، شادابی، ہریالی نکل آتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا، جس طرح اس مردہ زمین سے، مردہ دانے سے ہم نئی زندگی پیدا کرتے ہیں نا، تمہیں بھی مارنے کے بعد گل سڑ جاؤ گے، تمہیں بھی دوبارہ اسی طرح ہم زندہ کریں گے۔ من کان یرید العزہ، جو شخص عزت کا متلاشی ہے تو وہ جان لے، فللہ العزۃ جمیعا، تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اللہ کے لیے اور اللہ والوں کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ہے نا سورہ منافقون میں، الا ان العزت للہ، آگے کیسے؟ جميعا، عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے اور مومنین کے لیے ہے۔ سورہ منافقون میں ہے عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ جو اللہ والا بن جائے گا عزت اسے کو ملے گی۔ اصل عزت اور بےزتی تو آخرت کے دن کی ہے نا۔ دنیا میں تو یہ جھوٹی عزتیں ہیں، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس دولت ہے، وہ ان چیزوں کو لے کر سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں عزت اور ذلت کا دن تو آخرت کا ہوگا نا۔ وللہ العزت ولرسول ہاں، والمؤمنین، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، المؤمنین کے لیے ہے۔ اب اس سے آگے والی جو صورت ہے سورہ منافقون سے آگے سورہ تغابن، تغابن کا معنی بھی ہار اور جیت کا دن۔ اصل عزت اور ذلت کا دن یہ ہوگا، یہ دنیا کی جھوٹی عزتیں اور ذلتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل عزت اور ذلت کا دن یوم التغابن ہے نا، ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار اور جیت کا دن، کہ اصل عزت والا وہ ہے جو وہاں عزت پا گیا، اور ذلیل وہ ہے جو ساری دنیا کے سامنے وہاں ذلیل ہو گیا۔ تو اللہ کے لیے، ہاں وہ دنیا میں تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، لیکن حقیقی دن وہ پورا بدلہ تو نہیں ملا نا ان کو، وہ تو ایک چھوٹی سی قسط تھی دنیا کے عذاب کی، سب سے پہلی قسط دنیا کے عذاب کی ان کو جو دی گئی۔ 70 مارے گئے، بڑے 14 بڑے سردار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ بھی مارے گئے، سب کے سب۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے، والعمل الصالح، اور نیک عمل بھی اسی کی طرف جاتے ہیں۔
یرفعہ اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں، والذین یمکرون السیئات اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید ان کے لیے بہت سخت ترین عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور اور ان کی تدبیریں انہی پر ہی بربادی ہوگی، ان کی تدبیروں کی بربادی اور نقصان ان پر ہی ہوگا۔ واللہ خلقکم اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تم کو، من تراب مٹی سے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا پھر بنایا تم کو جوڑا جوڑا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی مؤنث اور نہیں جنم دیتی مگر اس کے علم میں ہے کہ مادہ کے پیٹ میں، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، کتنے دن وہ زندہ رہے گا، کب تک جیے گا، کیا کرے گا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر اور نہیں عمر دیے جاتے کوئی بھی عمر، ولا ينقص من عمر نہیں کم کی جاتی کسی کی عمر سے، الا فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، الا فی کتاب کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ وما یستوی البحران اور نہیں ہوتے برابر دو سمندر، دو سمندر ایک دوسرے میں نہیں ملتے، برابر نہیں ہیں، والذی مرج البحرین ٹھیک ہے نا، ہاں یہی ہے، ھذا عذب فرات سائغ شراب یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے اس کا پانی، سائغ شراب پیاس بجھاتا ہے اس کا پینا، وھذا ملح اجاج اور یہ نمکین ہے سخت کڑوا ہے پیا بھی نہیں جاتا، پیاس کا بجھائے گا، رنگ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے، دیکھا نا جب دو سمندر میرے ویڈیو میں تو دیکھا ہوگا نا کہ رنگ بھی اور طرح کا ہے، اسی طرح جس طرح رنگ اور طرح کا ہے ذائقہ بھی اور طرح کا ہے، ایک میٹھا ہے، اور پھر یہ اللہ کی کتنی کامل قدرت ہے کہ وہ سمندر بہہ رہا ہے، ایک سمندر اس کا پانی جب اس کے ایریے میں آتا ہے نا رنگ بھی بدل جاتا ہے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، لیکن بہہ رہا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ایسے بہہ رہے ہوں، ایسے وہ ادھر نہیں آتا یہ ادھر نہیں آتا، ایسے بھی بہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا پانی ادھر آ رہا ہے، اب درمیان میں یہ آڑ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اب وہ پانی جب ادھر آتا ہے تو یہاں والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اب وہ دیکھیں نا انڈا جو ہے انڈا بناتے ہیں، اس کی بہترین مثال، ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جیسا، اللہ نے ایک آڑ اور وہ پردہ جو درمیان میں آڑ ہے وہ نظر آتا ہے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی کامل قدرت ہے اور اللہ کے احسان ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا اور ہر وہ چیز جو تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طریًّا تازہ، اس سمندر سے تازہ گوشت مچھلیاں نکال کر تم کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيًا اور نکالتے ہو تم اس سے زیور، تلبسون جس کو تم پہنتے ہو، وہاں سے ہیرے جواہرات اور موتی نکلتے ہیں جو زیورات میں کام آتے ہیں جن کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور دیکھتے ہو تم کشتیاں، فِيهَا اس میں مواخر پانیوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وہ بڑی بڑی کشتیاں پہاڑوں کی طرح پانی کو چیر کے جا رہی ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنی بھاری بھرکم، کتنا جو ہے پورا شہر آئے تو بڑے بڑے جہاز بنے نا پورا شہر اس میں آ جائے، لیکن وہ سمندر کے اندر کس طرح جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اسی نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چل رہے ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے، ایک مقرر مدت ہے ان کی، ہمیشہ نہیں چلتے رہیں گے، مدت ختم ہوگی تو ختم کر دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کبرت واذا النجوم قدرت ستارے سیارے سب جھڑ جائیں گے۔ ذالکم اللہ یہ اللہ ہے تمہارا، یہ ساری قدرت جو اللہ نے دکھائی ہے یہ تمام دلائل اللہ کے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ کیا مطلب، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر پہچانو۔ لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہی، والذین تدعون من دونی اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر نہیں ہیں وہ مالک، من قطمیر کھجور کے اوپر، گٹھلی کے اوپر جو لفافہ ہوتا ہے نا، دیکھا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لفافہ ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ایک شیخ نے ان کو تشبیہ دی ہے کہ اگر گٹھلی کو میت سمجھ لی جائے، اس کے پردے کو اگر کفن سمجھ لیا جائے اور کھجور کو قبر سمجھ لیا جائے تو جو مردے اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، اللہ یہاں سے یہ ہاں ٹھیک ہے۔ ان تدعوہم بے شک اگر تم پکارو انہیں، لا يسمعوا دعاءکم وہ نہیں سنتے تمہاری دعا، بالکل صحیح مثال دی انہوں نے، کیونکہ آگے انہیں مردوں کا ذکر ہے نا کہ وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں، کئی مردوں کے آج کفن بھی اتار لیے جاتے ہیں، ایسے بھی بدبخت ہمارے ملک میں موجود ہیں، کتنی گھٹیا ترین حرکتیں کہ مردے بھی یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ویڈیو آئی تھی نا، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بھی واقعات آئے ہیں، ان کا کفن نکال کے بیچنے کے بھی واقعات آئے ہیں، کہاں جائیں آپ؟ ہمارے حکمران جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ کوئی ڈکیٹوں کے ہاتھوں ماری جا رہی ہے،
حتیٰ کہ قبر تک کے اندر بھی، قبر بھی دو تو کئی علاقوں میں تو قبر بھی 1,00,000 روپیہ پہلے جمع کرو، مر بھی نہیں سکتے تم اپنی مرضی سے، مرنا ہے تو پہلے 1,00,000 روپیہ قبر کا تو دو نا، ایسے دفن بھی نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی میں یہ حالات ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے، ان تدعوہم، وہ مردے اپنے کفن کے بھی مالک نہیں، وہی مثال جو شیخ نے دی، ٹھیک ہے نا۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری دعائیں نہیں سنتے۔ اور کئی تو آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا، ایسے واقعات بھی آئے ہیں، پیر صاحب کا مزار تھا، بڑا اچھا جو ہے کاروبار چل رہا تھا، دو بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، راتوں رات پیر صاحب کو وہاں قبر سے نکال کر کہیں اور لے گئے۔ پیر صاحب جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، ڈکیٹی ہو گئی، پیر صاحب ہی ڈکیٹی میں اٹھا لیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بزنس چل رہا تھا نا، رات ہی رات اٹھا کر انہوں نے جا کر اور جگہ پہ بنا دی۔ ہاں، اور پھر کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو اٹھا کر وہ دور لے گئے، وہ وہاں فوت ہوئے، یہاں ان کا گدھا فوت ہوا تھا، اس کو دفن کر دیا ہے، اب وہاں وہ بھی دربار بنی ہوئی ہے۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں ہمارے یہاں۔ لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے تمہاری دعا، ولو سمعوا، اگر بالفرض محال وہ سن بھی لیں، ما استجابوا لکم، وہ جواب تو نہیں دیتے۔ کبھی سنا ہے تم نے ان کو، انہوں نے جواب دیا، ویوم القیامہ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، ولا ینبئک، اور کوئی نہیں خبر دے گا آپ کو، مثل خبیر، مثل اس رب خبردار کے جو خبیر خبر رکھنے والا ہے نا، اس طرح کی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے گا۔ اب یہاں یہ ہے وَلَوْ سَمِعُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سن بھی لیں، یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ مشرک کہتے تھے کہ سنتے ہیں، چلو تمہاری تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں بات، سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں تم سنتے ہو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سنتے ہیں، آج کل بھی جو قبر والوں کو پکار رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ان کا جواب تم سنتے ہو، کیا کہتے ہیں، یہ سنتے ہیں، ہاں چلو سنتے ہیں، پھر جواب بھی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آگے سے، ہاں جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ جو جواب دیتے ہیں وہ جواب تم سنتے ہو، تو کیا کہتے ہیں، ہم نہیں سنتے۔ اس کا مطلب کیا ہے، مردہ کون ہوا، مردہ تو پھر اوپر والا ہوا نا جو پکار رہا ہے، نیچے والے کو نکالو، وہ سن بھی رہا ہے، مٹی کی اتنی تہوں سے سن رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، اوپر والا بے وقوف وہ سن نہیں رہا، اوپر والے کو نیچے دفن کرو، نیچے والے کو نکالو، پھر تو یہی بنتا ہے نا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے اگر سن بھی لیں تو پھر جواب جو دیتے ہیں تم سنتے ہو۔ قیامت کے دن وہ تو اللہ کے چاہے نیک بزرگ جو تھے جن کی آج دربار مزار بنائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہ سب ان کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔